عبدالغفار سلفی جو آپ حضرات کے سامنے تقریر پیش کر رہے ہیں شرک کے بارے میں، خوبصورت انداز میں تقریر پیش کر رہے ہیں مولانا عبدالغفار سلفی۔ جو حالات ہیں وہ اللہ بتا رہا ہوں، حالات بڑے خطرناک ہیں۔ وہ نسل تیار ہو چکی ہے جو آپ جن نعروں کو آپ شرک اور کفر کہتے ہیں ان نعروں پر وہ فخر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام کے اندر، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ میرے بندو جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کو یعنی شرک کو نہیں ملایا، انہی کو امن ملے گا، انہی کو چین ملے گا، انہی کو نجات ملے گی، وہی اللہ کے یہاں کامیاب ہوں گے، وہی ہدایت پائیں گے۔ افسوس ہے میرے بھائیوں آج ان لوگوں پر جو اس امت کے رہنما بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ممبروں پر اور محرابوں پر اور اسٹیجوں پر بیٹھ کر وہ امت کے سامنے شرک کو مزین کر کے پیش کرتے ہیں۔ امت شرک کر رہی ہے اور امت کو شرک میں پھنسائے رکھنے کے لیے وہ منطقی دلیل دیتے ہیں۔ کہتے ہیں روٹی مانگتے ہو کہ نہیں بیوی سے؟ بیوی اللہ کی غیر اللہ، بیوی سے روٹی مانگ سکتے ہو؟ بیوی سے روٹی مانگنا شرک نہیں ہے تو پھر ولیوں کی قبروں پہ جا کے مدد مانگنا کیسے شرک ہو جائے؟ یہ دلیل ہے صاحب۔ کہتے چھت پہ جانا ہے تو بغیر سیڑھی کے آپ چھت پہ نہیں جا سکتے، فرسٹ فلور پہ نہیں جا سکتے، آپ فرسٹ فلور پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب سے بلند ہے، سب سے اونچا ہے، سب سے بڑا ہے، اللہ تک آپ ڈائریکٹ پہنچ جائیں گے۔ یہ دلیلیں ہیں صاحب جو دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی بھی اللہ کے در کے فقیر ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی اللہ کے در کے فقیر ہیں، علی مرتضیٰ بھی اللہ کے در کے فقیر ہیں۔ جتنے لوگوں کو تم نے مشکل کشا، غوث اعظم، دستگیر، غریب نواز، یہ خطابات تم نے دے دی، وہ سب اللہ کے در کے محتاج ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی بھی جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے وہاں ان کو آکسیجن پہنچانے والا اللہ تھا، ماں کے پیٹ میں ان کو زندگی بخشنے والا اللہ تھا۔ جتنے اولیاء کرام ہیں، جتنے بزرگان دین ہیں، آج وہ دنیا میں جب تک رہے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، اللہ کے در کے فقیر رہے، اور آج وہ دنیا سے چلے گئے تو تمہارے مشکل کشا بن گئے، تمہارے غوث اعظم بن گئے، تمہارے دستگیر بن گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ محترم حاضرین، اس مسجد میں ہر اتوار بعد نماز مغرب ہفتہ وار درس ہوتا ہے۔ آج اسی درس میں مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس وقت ہم اور آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ کسی کے اوپر مخفی نہیں ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہیں، اور ہمیں سے بہت سارے لوگ اس ملک میں اپنے مستقبل کو لے کر فکر مند ہیں، ٹینشن میں ہیں کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم جب اپنی قوم پر آنے والی مصیبتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو عام طور سے ہم ان واقعات اور ان فسادات کو ذہن میں لاتے ہیں جس میں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے اپنے بھائیوں کی جان گئی، یا یہ کہہ لیجئے کہ جس میں ایک پلاننگ کے تحت ہماری قوم کی نسل کشی کی گئی، ہماری قوم کو مارا گیا۔ ظاہر ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ان واقعات کے بارے میں سوچ کر ہمیں افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ مگر میں ایک اور چیز کی طرف آپ کا دھیان لے کے جانا چاہتا ہوں۔
ہر وہ شخص جسے دین سے محبت ہے، جسے اسلام سے محبت ہے، جسے اس عقیدے سے محبت ہے، شریعت سے محبت ہے، وہ مسلمانوں کی نسل کشی کے جو واقعات ہوئے اس سے کہیں زیادہ تکلیف موجودہ دور میں مسلمانوں کے اندر جو فکری ارتداد ہے، ایک بڑی تعداد میں ہمارے مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جن کے اندر ایمان کی غیرت نہیں ہے، جن کے اندر توحید کو لے کر کے کوئی سختی نہیں ہے۔ وہ کسی پتھر کے بت کے آگے سجدہ بھی کر سکتے ہیں، وہ کوئی شرکیہ نعرہ بھی لگا سکتے ہیں، وہ کسی غیر اللہ کے در پہ جا کے سر بھی جھکا سکتے ہیں۔ ایسی نوجوان نسل آج ایک بڑی تعداد میں تیار ہو رہی ہے۔ ہمارے لیے در حقیقت افسوس کی بات یہ ہے، اور ہمارے دشمنوں کی پلاننگ بھی یہی ہے، وہ آپ کو ختم نہیں کرنا چاہتا، وہ آپ کے ایمان کو ختم کرنا چاہتا ہے، آپ کے عقیدے کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایک ایسی مسلمان نسل کو تیار کرنا چاہتا ہے جو اندر سے کھوکھلی ہو، جس کا نام مسلمانوں کے جیسا ہو، جس کے ساتھ ٹائٹل مسلمانوں کا لگا ہو، مگر اس کے ایمان میں، اس کی سوچ میں، اس کی مانسکتا میں، اس کی مینٹلٹی میں ایمان اور عقیدہ نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ یہ ہمارے لیے اصل فکر اور ٹینشن کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں، بلکہ نبیوں کے باپ ہیں، ابو الانبیاء۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کو اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو جب مکہ کی بے آب و گیا سرزمین میں چھوڑ کے جانے لگے تو انہوں نے جو دعا کی تھی اس دعا کے الفاظ پہ غور کیجئے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ یاد کرو جب ابراہیم نے یہ دعا کی کہ اللہ اس مکہ شہر کو تو امن والا بنا دے، چین والا بنا دے، یہ پہلی دعا مانگی۔ انسان کی زندگی میں امن نہ ہو تو پھر سب بیکار ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں جس کو مل جائیں اس کو دنیا کی ساری نعمتیں مل گئی۔ من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ، جو انسان اپنے گھر میں امن کے ساتھ ہو، چین کے ساتھ ہو، اور اس کے بدن کے اندر کوئی بڑی بیماری نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو، عافیت کے ساتھ وہ ہو، اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہو، یہ 3 چیزیں جس کے پاس ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، گویا کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس کے لیے اکٹھا کر دی گئیں۔ امن اور چین بہت بڑی نعمت ہے، نوالا نہیں اترتا ہے صاحب الگ سے جب انسان دہشت کے سائے میں زندگی گزارتا ہو۔ نعمتیں اچھی نہیں لگتی ہیں، یہ گھر کے ڈیکوریشن، یہ زیب و زینت، یہ قمقمے، یہ رنگ برنگ، دنیا ویران ہو جاتی ہے جب انسان کی زندگی میں دہشت ہو، خوف ہو۔ بہت بڑی نعمت ہے امن۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مکہ کے کافروں کو بھی اپنی اس نعمت کو یاد دلایا تھا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اے کفار مکہ، جس دور میں سارے عرب کے لوگ اپنی روزی روٹی کے لیے پریشان رہتے ہیں، چوروں کا ڈر رہتا ہے، ڈاکوؤں کا ڈر رہتا ہے، تم گرمی کے موسم میں یمن کا سفر کرتے ہو، تم جاڑے کے موسم میں شام کا سفر کرتے ہو، تمہارے تجارتی قافلے سیف ہیں، تم سیکیورڈ ہو، تم محفوظ ہو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اے کفار مکہ، تو تم اس خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو تمہیں کھانا کھلاتا ہے اور تمہیں امن اور چین عطا کرتا ہے؟ تو پہلی دعا مانگی کہ اللہ مجھے امن والے، میری بچے کو اور میری بیوی کو امن والے شہر میں تو بسا دے، اس مکہ کے شہر کو امن والا بنا دے۔ اس کے بعد دوسری دعا کی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور اے پروردگار تو مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچانا۔ یہ دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام۔ بھئی ایک نبی کو تو اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ میری آنے والی نسل تو توحید پر رہے گی،
اتنا کانفیڈنس تو ایک نبی کو ہونا چاہیے نا. مگر یہی وہ چیز ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسانوں کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. اللہ اگر چاہے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا مشرک بن جاتا ہے. اللہ کیا یہ تھوڑی دیکھا جائے گا کہ آپ کا باپ کون تھا. اللہ کیا تو آپ کا ہی عقیدہ دیکھا جائے گا نا. وہ جو لوگوں نے اپنی گدیاں بنا کے رکھی ہیں، اپنے نسب بنا کے رکھے ہیں، اپنے شجرے سنبھال کے رکھے ہیں، یہ شجرے قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے. فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون. آپ کا حسب و نسب کیا ہے، آپ کا خاندان کیا ہے، آپ کی کاسٹ کیا ہے، آپ کا شجرہ کیا ہے، اللہ کے ہاں یہ میٹر ہی نہیں کرتا ہے. اللہ کیا پوچھا ہی نہیں جائے گا. آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا عمل کیا ہے، آپ کا کیریکٹر کیا ہے، آپ کے کرتوت کیا ہے، اللہ کیا تو یہ دیکھا جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من بطا بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ. جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا. اگر آپ اپنے عمل میں پیچھے ہیں، آپ کا پرسنٹیج آپ کے عمل میں کمزور ہے، تو آپ کے نسب کا پرسنٹیج آپ کو اللہ تعالیٰ کیا فرسٹ ڈویژن میں پاس نہیں کرا سکتا. اللہ تعالیٰ کی جو رینکنگ ہوگی وہ عمل کی بنیاد پر ہوگی، وہ نسب کی بنیاد پر نہیں ہوگی. تو حضرت ابراہیم ایک پیغمبر ہیں، انہیں اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر ہے. اے اللہ میری اولاد شرک نہ کرے، اللہ میرے بچوں کو تو شرک سے بچائے. یہ ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر دعا کرتا ہے جس نے توحید کے لئے سب کچھ لٹا دیا. جانتے ہو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا نا، ان کے بدن سے کپڑے اتار لیے گئے تھے. مذاق نہیں ہے. ہم تو واقعات کی روشنی میں سن لیتے ہیں اور واہ واہ کر دیتے ہیں، سبحان اللہ کر دیتے ہیں، مگر آسان نہیں ہے میرے بھائی زندگی کو داؤں پہ لگا دینا. ابراہیم بننا آسان کام نہیں ہے. آگ میں ڈالنے کے لیے ابراہیم کے بدن سے کپڑے اتار دیے گئے، مگر ابراہیم کی پیشانی پر کوئی بل نہیں تھا. ایک اللہ کی توحید کی دعوت اور ایک اللہ کی توحید کے مشن کو لے کر کے آج ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. اور ابراہیم کی زبان پر بس ایک ہی کلمہ تھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل. میرے لیے میرا اللہ کافی ہے اور اللہ سے بہترین مدد کرنے والا کوئی نہیں. یہ دعا تھی، یہ وظیفہ تھا، یہ الفاظ تھے ابراہیم کی زبان پر. اور جب یہ الفاظ تھے تو آج اللہ تعالیٰ نے بارش نہیں برسائی ابراہیم کی آگ کو بجھانے کے لیے، ہوائیں نہیں چلائی اللہ نے ابراہیم کی آگ کو بجھانے کے لیے. آج اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ تو میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. ابراہیم کے بدن سے کپڑے اتار لیے گئے، ان کے بدن کو ننگا کر کے آگ میں ڈالا گیا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بڑے آتھینٹک محدث ہیں، بڑا معتبر نام ہے ابن حجر کا. وہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن، یہ صحیح روایات میں یہ بات موجود ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا. جب قیامت کے دن سارے لوگ ننگے بدن میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے تو سب سے پہلے ان اول ما یکسا، سب سے پہلے کپڑا کس کو پہنایا جائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کو. تو ابن حجر لکھتے ہیں کہ یہ پہلے کپڑا ان کو کیوں پہنایا جائے گا؟ کیونکہ اللہ کی توحید کے لیے کپڑا ان کے بدن سے اتارا گیا تھا. یہ وہ ابراہیم ہے، توحید کے لیے گھر کو چھوڑا، توحید کے لیے باپ کو چھوڑا، توحید کے لیے وطن چھوڑا، توحید کے لیے بیٹا قربان کرنے کو تیار ہو گئے، توحید کے لیے بیوی اور بچے کو بے آب و گیا سرزمین میں بسا کے جا رہے ہیں، چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ ابراہیم کہنے کہ اے اللہ میرے بچوں کو تو شرک سے بچانا. میرے بھائی اپنے بچوں کو بھی شرک سے بچا لو. جو حالات ہیں واللہ بتا رہا ہوں حالات بڑے خطرناک ہیں. وہ نسل تیار ہو چکی ہے جو آپ جن نعروں کو آپ شرک اور کفر کہتے ہیں ان نعروں پر وہ فخر کرتی ہے. آپ کے اسی بنارس کے ایک نوجوان کے بارے میں کل لوگوں نے بتایا کہ وہ جو ہے لوگوں کو کارڈ بانٹ رہا ہے اور اس کارڈ پر جو ہے ایک شرک کے اڈے کی تصویر، ایک جو ہے جہاں پر غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اس جگہ کی باقاعدہ تصویر اور اس غیر اللہ کی فوٹو جو ہے اس معبود باطل کی فوٹو لگا کر کے ایک مسلمان نوجوان، آپ کے علاقے کا نوجوان، بنارس کا، ہمارے ماحول کا نوجوان جو ہے وہ صاحب جشن منا رہا ہے کہ صاحب یہ ہو رہا ہے. میں اشاروں کے نام میں بات کر رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں باتیں آن دا ریکارڈ ہو رہی ہیں. یہ حالات ہیں ہمارے بھائی. ایک بڑی تعداد میں ہمارے نوجوان نسل جو ہے، ہماری نوجوان بچیاں آج مرتد ہو رہی ہیں.
کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی بچیوں کو دین تو سکھایا نہیں. دین کے نام پر ہم نے بہت کمال کر دیا تو صاحب قرآن پڑھا دیا، حافظ جی کو بلا کر کے خوش ہو گئے کہ صاحب ہماری بچی نے قرآن ختم کر لیا. اس قرآن کے پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ رٹو طوطے کی طرح آپ کی بچی نے اگر 30 پارے کا قرآن ختم بھی کر دیا تو اس قرآن کے پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس قرآن نے آپ کی بچی کے عقیدے کو تھوڑی سنوارا ہے، آپ کی بچی کو توحید تھوڑی سکھایا ہے. اس نے تو عربی کے ٹیکسٹ کی طرح ایک جو ہے مقدس عبارت کی طرح اس کو پڑھ لیا، یاد کر لیا چند صورتیں. قرآن کا مضمون کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، وہ تو آپ کی ہماری نوجوان نسل غافل ہے. ہم صاحب بڑے خوش ہیں، ہمارا بچہ کانوینٹ میں پڑھ رہا ہے، بنارس کے سب سے مہنگے اسکول میں پڑھا ہے ہمارا بچہ. ہم صاحب حیثیت ہیں، ہم کیوں اپنے بچوں کو کسی معمولی ادارے میں ڈالیں گے؟ ہم تو ہائی کلاس کے لوگ ہیں، ہائی کلاس ادارے میں ڈال لیں. آپ کے بچے نے انٹر کیا، گریجویشن کیا، اس نے کالج کر لیا، اس نے ماسٹرز کر لیا، پی ایچ ڈی کر لیا، انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا. اس کے پورے سیلیبس میں، اس کے پورے تعلیم کے اس پورے سلسلے میں کہیں توحید نہیں ہے میرے بھائی، کہیں ایمان نہیں ہے، کہیں دین کی بنیادی باتیں نہیں ہیں. تو بچہ اگر آگے چل کر کے اسلام کے متعلق ڈاؤٹس ہیں اس کے دماغ میں، نبی کے متعلق اس کے دماغ میں غلط فہمیاں ہیں، تو یہ تو ہم نے بیج بویا ہے. کتنی مسجدیں ہیں میرے بھائی، جہاں جمعہ کی نماز میں نوجوان کب آتا ہے؟ جمعہ کی نماز کے 5 منٹ پہلے آتا ہے. اس گھر کے باپ نے کبھی نہیں کہا کہ بیٹا تو آدھا گھنٹہ پہلے جمعہ میں آیا کر. جمعہ کے خطبے میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ تیرے لیے بھی ہوتی ہیں، کبھی نہیں کہا. ایک فارمیلٹی ہے، ایک کھانا پوری ہے، ایک اوپچارکتا ہے جس کو پورا کیا جا رہا ہے. 5 منٹ پہلے آئے، جمعہ کی نماز پڑھ کے چلے گئے، بس ہو گئے مسلمان کی کیٹیگری میں ہمارا نام لکھ دیا گیا. ایک بڑی تعداد میں ہماری قوم کے لوگوں نے اپنی عورتوں پر مسجدوں کے دروازے بند کر کے رکھے. صاحب ہمارے یہاں عورتیں نہیں آ سکتی مسجد میں، نہیں جاتی ان کی عورتیں. سال میں کبھی کوئی ایک پروگرام ہوا تبرک کے طور پر، عورتیں آ گئی تو آ گئی، ورنہ اس میں بھی نہیں جاتی ہیں. اب آپ کی عورتیں انسٹاگرام کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ان تمام پلیٹ فارم کے ذریعے ان کے دماغوں میں شرک کی محبت ڈالی جا رہی ہے، کفر کی محبت ڈالی جا رہی ہے، توحید کو ہلکا کر کے پیش کیا جا رہا ہے. یہ کوئی توحید کوئی معمولی چیز ہے؟ بھئی مسلمان کسی کی توہین نہیں کرتا، کسی کو گالی نہیں دیتا، یہ ہماری تربیت نہیں ہے، ہمارے دین کی تعلیم نہیں. مگر آپ غور کریں، مسلمان کسی کی بھی کا جے جے کار کرنے لگے، کسی کا بھی نعرہ لگانے لگے، کسی کو رب کہنے لگے، کسی کو معبود کہنے لگے؟ نہیں. مسلمان کا عقیدہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جو انسان کسی کا باپ ہو، کسی کا بیٹا ہو، کسی کا شوہر ہو، وہ رب نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. دنیا اسے رب مانتی ہو، مانتی رہے، ہم نہیں مان سکتے. ہم اسے پوجا کے یوگیہ نہیں مان سکتے، ہم اسے عبادت کے لائق نہیں مان سکتے. توحید کو صحیح کرو میرے بھائی. توحید کے بغیر دنیا اور آخرت کہیں چین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام کے اندر، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. میرے بندو جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کو یعنی شرک کو نہیں ملایا، انہی کو امن ملے گا، انہی کو چین ملے گا، انہی کو نجات ملے گی، وہی اللہ کے یہاں کامیاب ہوں گے، وہی ہدایت پائیں گے. دنیا میں بعض لوگ صاحب ان کا مشن ہے کہ دنیا میں اللہ کا نظام لاگو کر دیں. بڑی اچھی بات ہے، یہ تو اسلام بھی کہتا ہے کہ اللہ کا نظام لاگو ہونا چاہیے. اس مشن کی شروعات کہاں سے کر رہے ہیں آپ؟ کہتے صاحب ہم پہلے پولیٹیکلی کام کریں گے، پہلے ہم پولیٹکس میں محنت کریں گے. نبیوں نے پہلے پولیٹکس پر محنت نہیں کی، نبیوں نے پہلے عقیدے پر محنت کی، نبیوں نے پہلے توحید کو درست کیا. آپ کسی بھی عقیدے کو والے کو لائیں اور آپ کا مشن ہو صاحب کہ آپ زمین پر اللہ کا نظام لاگو کریں گے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ تو آپ ناممکن چیز کا سپنا دیکھ رہے ہیں. جب تک عقیدہ درست نہ ہو تب تک اللہ کا نظام کیسے لاگو کریں گے آپ؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تک تم توحید پر رہو گے ہم تمہارے دین کو غالب کریں گے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. سورہ نور کی آیت ہے. اللہ نے کہا وعدہ ہے ایمان والوں سے میرا،
کہ ہم ضرور تمہارے دین کو غالب کریں گے، ہم تمہیں امن اور چین عطا فرمائیں گے، ہم تمہیں زمین میں اقتدار عطا فرمائیں گے، شرط کیا ہے؟ یعبدوننی، تم میری عبادت کرو، میری عبادت میں شرک مت کرو، شریک مت کرو کسی کو۔ اتنا مضبوط عقیدہ ہو کہ آپ کا 5 سال کا بچہ بھی غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اتنا مضبوط عقیدہ ہو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، 10 یا 12 سال کی ان کی عمر ہے، سواری کے اوپر اللہ کے رسول کے پیچھے سوار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 12 سال کے بچے سے یا 10 سال کے بچے سے، کہتے ہیں یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تمہیں کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، اس کو غور سے سنو۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اے بچے جب بھی سوال کرنا اللہ سے سوال کرنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد طلب کرنا اللہ سے مدد طلب کرنا۔ افسوس ہے میرے بھائیوں آج ان لوگوں پر جو اس امت کے رہنما بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ممبروں پر اور محرابوں پر اور اسٹیجوں پر بیٹھ کر وہ امت کے سامنے شرک کو مزین کر کے پیش کرتے ہیں۔ امت شرک کر رہی ہے اور امت کو شرک میں پھنسائے رکھنے کے لیے وہ منطقی دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں روٹی مانگتے ہو کہ نہیں بیوی سے؟ بیوی اللہ کی غیر اللہ، بیوی سے روٹی مانگ سکتے ہو، بیوی سے روٹی مانگنا شرک نہیں ہے، تو پھر ولیوں کی قبروں پہ جا کے مدد مانگنا کیسے شرک ہو جائے؟ یہ دلیل ہے صاحب۔ کہتے چھت پہ جانا ہے تو بغیر سیڑھی کے آپ چھت پہ نہیں جا سکتے، فرسٹ فلور پہ نہیں جا سکتے آپ، فرسٹ فلور پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب سے بلند ہے، سب سے اونچا ہے، سب سے بڑا ہے، اللہ تک آپ ڈائریکٹ پہنچ جائیں گے۔ یہ دلیلیں ہیں صاحب، جس دین کی بنیاد توحید پر ہے، جو دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی بھی اللہ کے در کے فقیر ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی اللہ کے در کے فقیر ہیں، علی مرتضیٰ بھی اللہ کے در کے فقیر ہیں۔ جتنے لوگوں کو تم نے مشکل کشا، غوث اعظم، دستگیر، غریب نواز، یہ خطابات تم نے دے دی، وہ سب اللہ کے در کے محتاج ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی بھی جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، وہاں ان کو آکسیجن پہنچانے والا اللہ تھا، ماں کے پیٹ میں ان کو زندگی بخشنے والا اللہ تھا۔ جتنے اولیاء کرام ہیں، جتنے بزرگان دین ہیں، آج وہ دنیا میں جب تک رہے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، اللہ کے در کے فقیر رہے، اور آج وہ دنیا سے چلے گئے تو تمہارے مشکل کشا بن گئے، تمہارے غوث اعظم بن گئے، تمہارے دستگیر بن گئے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی 10 سال کے بچے کو سکھا رہے، جب بھی مدد مانگنا اللہ سے مانگنا، اور آگے کیا فرماتے؟ احفظ اللہ یحفظک، اے میرے بچے اللہ کے قانون کی حفاظت کرتے رہنا، اللہ تیری حفاظت کرتا رہے گا۔ بائک چلاتے ہم، پولیس والوں کی اگر چیکنگ کا پہرا ہو تو ہم ہیلمٹ کے بغیر نہیں نکلتے، معلوم ہے کہ 500 روپے کی پینلٹی لگ جائے گی۔ کار چلانے والا برابر سیٹ بیلٹ لگا کے بیٹھتا ہے کہ نہیں صاحب پینلٹی لگ جائے گی، سامنے پولیس کا پہرا ہے۔ اس دور میں جب ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنی نوجوان نسل کو ہم کہتے ہیں صاحب یہ مت کرو وہ مت کرو، اگر نوجوان نسل کے دماغ میں اللہ کی عظمت کو بٹھا دیں، اللہ کا مقام اگر ہماری نوجوان نسل جان لے، پھر ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ حضرت عمر فاروق کے دور کا واقعہ ہے نا، کہ ماں کہہ رہی تھی بیٹی سے کہ دودھ میں پانی ملا دے، بیٹی نے کہا نہیں میں نہیں ملاؤں گی، تمہیں معلوم نہیں امیر المومنین کا آرڈر ہے، دودھ میں پانی ملانا جرم ہے، کرائم ہے۔ ماں نے کہا رات کا وقت ہے کون دیکھتا ہے، امیر المومنین اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوں گے، وہ یہاں تھوڑی دیکھنے آ رہے ہیں۔ تو بیٹی نے جواب دیا تھا کہ اماں اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ دنیا کے معمولی کیمرے لگے ہوں انسان ڈر جاتا ہے، اللہ کا کیمرہ، اللہ کی نظر، اللہ کی قدرت، اللہ کا علم، وہ تو ظاہر ہے کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ انسان اگر اللہ کو پہچان لے بہت سارے گناہوں سے بچ جائے میرے بھائی۔ اسی لیے اپنی نوجوان نسل کو اللہ کا انٹروڈکشن کراؤ، ان کو بتاؤ اللہ کون ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے یہ اسکول کے سلیبس میں آپ کو نہیں ملے گا، یہ قرآن و حدیث میں ملے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی مسجدوں میں مکتب شروع کراؤ، اور اپنے ان بچوں کو جن کو آپ اسکول میں بھیجتے ہیں، آپ ان بچوں کو مکتب میں بھیجو۔ یہ بہت ضروری ہے، اس دور کا کام ہے، یہ ہزاروں جلسوں سے بڑا کام ہے، یہ سینکڑوں کانفرنسوں سے بڑا کام ہے، یہ کرنے کا کام ہے۔ اللہ کی قسم اگر ہماری نوجوان نسل میں یہ بچے اگر انہوں نے مسجد کے مکتب میں مولوی صاحب سے اگر نماز کی دعائیں سیکھ لی، توحید کی بنیاد سیکھ لی، اور موٹی موٹی عقیدے کی باتیں سیکھ لی، یہ ان کی گھٹی میں پڑ جائے گی اور مرتے دم تک قائم رہے گی میرے بھائی۔
یہ کرنے کا کام ہے. اگر آپ مکتب میں، اگر آپ کے مکتب کا سسٹم نہیں، مکتب شروع کرو. ہر مسجد پر دوسری جماعت کے لوگوں نے یہ کام کیا ہے، اور ہم اور آپ اگر اس کام میں پیچھے ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑی افسوس کی بات ہے. ہماری ہر مسجد میں، اور مکتب بھی ایسا مکتب نہیں کہ صاحب فارمیلٹی حافظ جی آئیں اور خالی قرآن پڑھا کے چلے گئے. میں بنگلور وغیرہ میں، ساؤتھ وغیرہ میں نے دیکھا کہ مکتب باقاعدہ مکتب کا پورا ایک سیلیبس ہے. وہاں اس مکتب میں بچہ سال 2 سال اگر پڑھ لے تو وہ دین کی موٹی موٹی باتیں وہ تو سیکھے رہتا ہے. وہ اسکول میں پڑھے، کالج میں کہیں پڑھے، اس کے پاس دین کی بیسک نالج ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹا جب اللہ کی تو حفاظت کرے گا، یعنی اللہ کے قانون کی حفاظت کرے گا، اللہ تیری حفاظت کرے گا. میرے بھائیوں، موجودہ دور میں اپنی نوجوان نسل کو اس فکری ارتداد سے بچانے کی بڑی سخت ضرورت ہے. آنے والے دور میں مسائل ابھی اور بڑھیں گے. ابھی آپ کے اسکولوں میں، چاہے وہ گورنمنٹ اسکولز ہوں چاہے وہ پرائیویٹ اسکولز ہوں، بہت ساری ایسی لمٹس وہاں اور بہت سارے ایسے ریسٹرکشن، بہت ساری ایسی پابندیاں لگائی جائیں گی کہ آپ بچا نہیں پائیں گے اپنے بچوں کو. اب وہاں پر آپ کو پھر آپ کی جو دینی تعلیم ہوگی وہی آپ کے بچوں کو بچا کے رکھے گی. میرے بھائی، ہم اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنی فیملی سے بہت پیار کرتے ہیں. میرے بھائی، اپنے بچوں کو، بچہ اگر ذرا سا گھر میں کہیں گر جائے، بچے کو ذرا سی چوٹ لگ جائے تو مائیں بے چین ہو جاتی ہیں، باپ تڑپ جاتا ہے. ماں بچے کی بدن کا کہیں خون بہنے لگے، مائیں رونے لگتی ہیں. باپ بڑے سمجھدار اور بڑے میچور ہوتے، باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتی. اتنی محبت کرتے اپنے بچوں سے. ہم اور آپ کیا پسند کریں گے، کیا گوارا کریں گے کہ ہمارے بچے کل جہنم کی آگ میں جلیں اور ہم تماشا دیکھیں؟ نہیں میرے بھائی. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے زیادہ خطرناک ہوگی. وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس جہنم کے جو داروغہ ہوں گے وہ بڑے سخت ہوں گے، بڑے سخت ہوں گے. وہ کسی کے ساتھ کوئی مربت نہیں کریں گے. تو اپنے بچوں کو میرے بھائی بچانا ہے ہمیں جہنم کی آگ سے. ہمیں عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے. بھائی چارہ، محبت، اخلاق، انسانیت، یہ سب اپنی جگہ ہے، عقیدہ اپنی جگہ ہے. اسلام آپ کو غیر مسلم کے ساتھ حیوانیت کا سلوک کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. کوئی غیر مسلم میں آپ کا پڑوسی ہے، آپ کے تعلقات ہیں، آپ انسانی بنیادوں پر اچھا سلوک کیجیے. لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم. اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم منع نہیں کرتے، تم غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو. اللہ منع کس چیز سے کرتا ہے؟ اللہ منع اس چیز سے کرتا ہے کہ آپ عقیدے کے معاملے میں کمپرومائز کریں. آپ اللہ اکبر کہنے والا کسی غیر اللہ کی بلندی کا نعرہ لگائے، اللہ اکبر کہنے والا غیر اللہ کے چڑھاوے کو کھائے. بھئی کہنے کو تو چھوٹی سی بات ہے نا. ایک چیز ہے، ایک مٹھائی ہے، اس پر غیر اللہ کے نام سے وہ چیز چڑھائی گئی. تو لڈو تو ابھی بھی لڈو ہی ہے، مٹھائی تو ابھی بھی مٹھائی ہے. مٹھائی تو نہیں بدلی، لڈو تو نہیں بدلا، صرف کیا ہوا صاحب اس کے اوپر ایک نام لے لیا گیا. اسلام کیا کہتا ہے؟ وما اہل بہ لغیر اللہ. جہاں شراب کا ذکر کیا اللہ نے، جہاں مردار کا ذکر کیا، جہاں سور کا ذکر کیا، وہاں اللہ نے اس کا ذکر کیا. وما اہل بہ لغیر اللہ. جس چیز کے اوپر غیر اللہ کا نام لے لیا گیا، یہ میری بات نہیں، قرآن کی آیت ہے. اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ شرک کے معاملے میں بہت اسٹرکٹ ہے. اللہ کو یہ بالکل گوارا نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کوئی چڑھاوا چڑھایا جائے اور تم مسلمان ہو کے اس کو شوق سے کھائے اور کہے صاحب ہم اتنے کٹر نہیں ہیں. عقیدے کے معاملے میں آپ کو کٹر ہونا پڑے گا، دین کے معاملے میں آپ کو کٹر ہونا پڑے گا. آپ اگر یہ مزاج آپ کا ہے صاحب بسم اللہ پڑھ کے آپ سب کھا لیتے ہیں تو غلط ہے یہ مزاج، اور یہ غلط تربیت اگر آپ اپنے بچوں کی کر رہے ہیں، غلط تربیت کر رہے ہیں. مزاج تو حضرت ابوبکر صدیق کے جیسا ہو کہ ان کا غلام کوئی کھانے کی چیز لایا، انہوں نے کھا بھی لیا. غلام نے کہا کہ میں پہلے کوہانت کرتا تھا، لوگوں کا بھوشیہ بتاتا تھا اور ایسی جھوٹ موٹ ناٹک کرتا تھا. آج گزر رہا تھا تو کسی نے جو ہے تحفہ دے دیا، نذرانہ دے دیا، وہی میں نے آپ کو لا کے دیا. حضرت ابوبکر نے حلق میں ہاتھ ڈال کے الٹی کر کے وہ ساری چیز باہر کر دی. بہت سخت صحابہ کرام. اللہ کے رسول کی پوری سیرت آپ اٹھائیں، کیسے کیسے نازک دور آیا آپ کی سیرت پہ. آپ کے صحابہ کو کیا کیا تکلیفیں جھیلنی پڑی.
اگر آپ چاہتے مکہ کے کافروں کی طرف سے بہت سارے ایسے آفر آئے تھے، آپ کمپرومائز کر لیتے. ایک بار مکہ کے کفار آئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ہم اور آپ ایک سمجھوتا کر لیتے ہیں، ایک دن ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور اس دن ہم 360 بتوں کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، مگر اس دن آپ کو ہمارے بتوں کی عبادت کرنی پڑے گی، اور ایک دن آپ اپنے اللہ کی عبادت کیجئے، ہم اپنے بتوں کی عبادت کریں گے. تو یہ ہم لوگ ایک بیچ کا راستہ نکال لیتے ہیں، آپ بھی خوش ہو جائیں، ہم بھی خوش ہو جائیں، جھگڑا ہی ختم ہو جائے. دیکھا جائے تو ایک اچھا آفر تھا، مگر اللہ کے نبی نے اس آفر کے جواب میں سورہ کافرون پڑھ کے سنا دی. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اے کافرو، اے رب کا انکار کرنے والو، اے توحید کا انکار کرنے والو، جس کی عبادت تم کرتے ہو میں نہیں کر سکتا، اور جس کی عبادت میں کرتا ہوں تم نہیں کر سکتے. کیا مطلب؟ مکہ والے اللہ کو نہیں مانتے تھے، مانتے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی ان سے پوچھو آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. مانتے تو تھے اللہ کو، تب اللہ کیوں کہہ رہا ہے لا اعبد ما تعبدون، جس کی عبادت تم کرتے ہو میں نہیں کرتا، جس کی میں کرتا ہوں تم نہیں کرتے. مطلب یہ ہوا کہ اگر شرک کرتے ہوئے کوئی لاکھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا رہے، کوئی لاکھ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، کوئی لاکھ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تکرار کرتا رہے، کوئی مطلب نہیں اگر شرک کرتے ہوئے یہ کام کر رہا ہے. اللہ کو ملاوٹ والی توحید نہیں چاہیے، اللہ کو خالص توحید. وَلِلَّهِ وَلَهُ الدِّينُ الْخَالِص، اللہ کو کی خالص عبادت ہونی چاہیے جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم نہیں کر سکتے، جس کی تم کرتے ہو میں نہیں کر سکتا. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، ٹھیک ہے تم اپنے دین پر چلو، ہم اپنے دین پر چلتے ہیں. ہمارے ملک میں یہی ماحول بنانے کی کوشش ہو رہی ہے میرے بھائی، میڈیا کے ذریعے اور اسی طریقے سے ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے کہ مسلمان اپنے دین کے معاملے میں، اپنے عقیدے کے معاملے میں سافٹ ہو جائے. ان کو لگے کہ یار یہ کیوں اتنی سختی کی جا رہی ہے ہمارے ساتھ، ہم کو کیوں اتنا کٹر بنایا جا رہا ہے. یہ کٹر نہیں بنایا جا رہا، ہمارے دین کی پہچان یہی ہے میرے بھائی. ہمارا کلمہ جو ہے وہ لا سے شروع ہوتا ہے. ہم اللہ کی توحید کا اقرار بعد میں کرتے ہیں، غیر اللہ کا انکار پہلے کرتے ہیں. آیت الکرسی یاد ہے نا آپ کو؟ آیت الکرسی کے بعد والی آیت کیا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا. جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ کے اوپر ایمان لائے. اللہ کو ماننے کے لیے طاغوت کا انکار کرنا ضروری ہے. کوئی طاغوت اور اللہ کو چھوڑ کے جس کی عبادت کی جائے سب طاغوت ہے. طاغوت کی آپ عبادت کریں، طاغوت کے آگے سر جھکائیں، طاغوت کے حق میں نعرے لگائیں، کہتے رہیں لا الہ الا اللہ. اور ہم اس دور سے گزر رہے ہیں میرے بھائی، جس دور میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ دلوں میں وہن کی بیماری اللہ تعالیٰ ڈالتے. ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ تم پر آئے گا جب دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی اور تمہاری حالت جو ہے وہ سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جائے گی. صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا اس دور میں ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد بہت ہوگی. آج اس ملک میں فیگرز میں ہم بہت ہیں، تعداد میں بہت ہیں ہم صاحب، مگر آج اگر حقیقت میں قرآن و حدیث کے پیمانے پر اگر ہم پرکھیں تو ہم کتنے ہیں میرے بھائی؟ اللہ کی نظر میں جو ایمان والے ہیں، اللہ کی نظر میں جو توحید والے ہیں، اس معیار اور اس کسوٹی پر ہم کتنے کھرے اترتے ہیں. اگر ہم وہ سروے کرنے لگے تو شاید ہم بہت کم ہو جائیں گے. نبی کے دور میں 313 تھے غزوہ بدر میں، مگر وہ 313 پیور تھے. اس میں کوئی قبر پرست نہیں تھا، اس میں کوئی غیر اللہ کے نعرے لگانے والا نہیں تھا، اس میں کوئی غیر اللہ کے لیے اپنے دل میں سافٹ کارنر رکھنے والا نہیں تھا. وہ لا الہ الا اللہ پر سختی سے جمے رہنے والے لوگ تھے. اور وہ 313 جب خطرے میں آئے تھے تب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں کی تھی. اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ لن تعبد فی الارض، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر یہ 313 اگر ہلاک ہو گئے تو پھر تیری توحید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو ہمیں میرے بھائی، ہم وہ 313 جب بنیں گے تب اللہ تعالیٰ 1000 کے مقابلے میں بھی ہمیں فتح مبین عطا فرمائے گا. تو فگرز کے حساب سے تو بہت ہوں گے،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن سیلاب کی جھاگ کی طرح تم رہو گے. سیلاب کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے وہ دیکھنے میں بہت ہوتا ہے مگر اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہارے روب و دبدبے کو ختم کر دے گا. کیا بتائیں میرے بھائی, کسی کا گھر جہاں وہ برسوں سے چلا آیا ہو, اس گھر سے اس کی یادیں جڑی ہو, اس گھر کو منہدم کر دیا جائے, اس گھر کو توڑ دیا جائے اور اس گھر میں گھسنے والا اپنا ایک شاندار محل تعمیر کرے اور اس پر جشن منائے, تو یہ تو ظاہر ہے کہ یہ تو کلیجے کے ٹکڑے کرنے والی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہارے روب و دبدبے کو ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں آ جائے گی اور موت کی کراہیت. مومن ہے تو بے تیغی لڑتا ہے سپاہی. صحابہ کرام نے اللہ کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا, اللہ کے ساتھ سودا کر لیا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال کا سودا کر لیا تھا. غزوہ بدر میں حضرت عمیر ابن حمام ایک نوجوان صحابی تھے. جب اللہ کے نبی غزوہ بدر میں صحابہ کرام کو ابھار رہے تھے جنگ کے اوپر, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس جنت کے لیے اٹھو جس جنت کی چوڑائی آسمانوں کے برابر ہے. تو حضرت عمیر ابن حمام کھجور کھا رہے تھے. کہا ہے اللہ کے رسول واقعی جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ کہا کہ ہاں. وہ کھجور کھا رہے تھے, کھجور انہوں نے پھینک دی. کسی نے کہا بھائی اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ کہا کہ اگر ان کھجوروں کے کھانے تک میں زندہ رہا تو یہ زندگی زیادہ لمبی ہو جائے گی. اور یہ کہہ کر کے غزوہ بدر میں حضرت عمیر ابن حمام شامل ہوئے اور اللہ کی راہ میں شہید. وہ صحابہ کرام تھے میرے بھائی. اور ایسا نہیں ہے کہ ان جنگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بچا کے رکھتے تھے, نہیں میرے بھائی. غزوہ احد میں آپ کے دانت ٹوٹے ہیں, آپ کا چہرہ لہو لہان ہوا ہے, آپ کی جان خطرے میں آئی ہے. اور پھر بعد میں جب جنگوں میں ضرورت پڑی اللہ کے رسول نے حضرت علی کو آگے کیا ہے. آپ کے داماد تھے, آپ کے چچا زاد بھائی تھے. حضرت زید بن حارثہ جن کو آپ نے بچوں کی طرف پالا تھا, جنگ موتا میں ان کو آپ نے کمانڈر بنا کے بھیجا, وہ شہید ہو گئے. پھر اپنی زندگی کے آخری لشکر کو جب آپ نے اپنی وفات کے پہلے روانہ کیا, اس لشکر کا کمانڈر بھی حضرت زید کے بیٹے اسامہ کو بنایا. اللہ کے نبی ان لوگوں میں سے نہیں تھے اپنے پریوار کو بچا لے جائیں, اپنی فیملی کو بچا لے جائیں, نہیں. اسلام کے لیے قربانی کی ضرورت پڑی تو میں آگے ہوں, میرا پریوار آگے. یہ مزاج تھا اللہ کے نبی کا. میرے بھائیوں, یہ دین کی کمزوری کا دور ہے, یہ فتنوں کا دور ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ وہ فتنے آئیں گے, صبح کو انسان مومن ہوگا, شام کو کافر ہوگا, شام کو مومن ہوگا, صبح کو کافر ہوگا. ایمان کی ویلیڈیٹی 12 گھنٹے بھی نہیں ہوگی. فتنوں کے اس دور میں اللہ کے نبی نے ہمیں اور آپ کو یہ وصیت کی ہے کہ ہم جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو فتنوں میں انوالو ہونے سے بچائیں. اس دور میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم علماء حق کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں, جو کتاب و سنت کے داعی ہیں, جو کتاب و سنت کی دعوت دیتے ہیں. ان علماء سے ہم رہنمائی حاصل کریں اور دین کے اوپر جمے رہیں, اور اپنی اور اپنے اہل خانہ کی, اپنے پریوار کی ہم فکر کریں. ہر انسان اگر اپنے پریوار اور اپنی فیملی کو ان فتنوں سے بچانے کی کوشش کرے گا تو سوسائٹی کی اصلاح انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہوتی چلی جائے گی. دعا کیجیے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اور اپنے بچوں کی, اپنی نوجوان نسل کے عقیدے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں مرتے دم تک ولا تموتن الا وانتم مسلمون, قرآن کہتا ہے تم نہ مرو مگر اسلام کی حالت میں. یہ ہماری زندگی کا موٹو یہ ہو, مقصد یہ ہو. کتنے لوگوں کو دیکھا گیا ساری زندگی توحید پر رہے, مرنے کے پہلے مرتد ہو گئے, مرنے کے پہلے کافر ہو گئے, مرنے کے پہلے گمراہ ہو گئے. ایسا نہ ہو. اس لیے اللہ کے نبی ایک دعا کیا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں صحیح راستے پر آنے کے بعد میں غلط راستے پہ نہ چلا جاؤں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. قرآن میں ہمیں یہ دعا سکھائی گئی کہ اے اللہ ہمیں تو نے ہدایت دے دی, اب اس کے بعد ہمارے دلوں کو تو کجی میں مبتلا نہ کرنا, ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا. ہدایت یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی, سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے. اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے تو دعا کرو مرتے دم تک اللہ ہدایت پر قائم رکھے. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, اپنی اس چھوٹی سی عمر میں نے دیکھا ہے کہ پہلے وہ شرک و بدعت کے راستے پر تھے. اللہ نے توحید کی دعوت پر انہیں آنے کی توفیق بخشی, انہوں نے قرآن و حدیث کی دعوت کو قبول کیا اور آئے, مگر پھر ایسے راستے پر چلے گئے, ایسے منہج پر چلے گئے, ایسے طریقے پر چلے گئے جس نے ان کو اور گڈھے میں ڈال دیا.
ایسا انجام ہمارا نہ ہو میرے بھائی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ قرآن کی دعا ہے, اس کو یاد کر لیں آپ. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور ہدایت پر قائم رکھے, مرتے دم تک اس عقیدے کی, اس طریقے کی, اس منہج کی, جو طریقہ جو منہج ہمارے نبی نے ہمیں دیا ہے اور جس طریقے پر صحابہ کرام چلتے رہے ہیں, اللہ اسی منہج پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.